نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس باب کو پڑھیں گے باب التطوع بعد الوتر، یعنی وطر کے بعد نوافل پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ وطر پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے صاحب کتاب نے اس باب کو مرتب کیا ہے۔ صورت مسئلہ میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وطر کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اگر وطر کے بعد نفل نماز پڑھی گئی تو وطر باطل ہو جاتا ہے، اس کا اعادہ لازم ہے۔ یہ قول منسوب کیا جاتا ہے امام مکحول، عمر بن میمون وغیرہ کی طرف۔ دوسرا قول ہے ہمارے ائمہ اربعہ کا۔ یہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ وطر کے بعد بھی نوافل پڑھنا مشروع ہے، جائز ہے، اور اس کی وجہ سے نماز وطر پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ دو قول ہو گئے۔ پہلا قول کیا ہے؟ وطر کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں، اگر کوئی ایسا کیا تو اس کے وطر باطل ہو جائیں گے، اس کو پھر سے وطر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسرا قول ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء اور محدثین کا ہے کہ وطر کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز و مشروع ہے، اور ایسا کرنے سے وطر کی نماز پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے امام طحاوی نے سب سے پہلے فریق اول کی دلائل کو ذکر کیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ وطر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ان کی روایت کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا اسباط عن مطرف عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمرہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، قال، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر فی اول اللیل وفی وسطہ وفی آخرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں وطر پڑھتے تھے، وفی وسطہ رات کے درمیانی حصے میں وطر پڑھتے تھے، وفی آخرہ اور رات کے آخری حصے میں وطر پڑھتے تھے۔ ثم ثبت لہ الوتر فی آخرہ، اور حضور کی رات میں آخری نماز یہ وطر ہوتی تھی۔ اس حدیث پاک سے فریق اول نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ وطر کے بعد نفل پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر پڑھ لیے تو اس کے بعد پھر سے وطر کا اعادہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے وہ وطر کی نماز، یعنی رات کے آخری حصے میں طلوع فجر کے قریب جا کر آپ کی جو آخری نماز تھی رات کی وہ وطر تھی، اور اس کے بعد کسی دوسری نماز کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ کی آخری نماز وطر ہوتی تھی، لہٰذا کبھی آپ اول لیل میں وطر پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد نوافل شروع کرتے تھے، پھر وسط لیل میں آپ وطر پڑھتے، پھر اس کے بعد نوافل شروع کر دیے، تو پھر آخری رات میں آپ وطر پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وطر کے بعد اگر نوافل پڑھ لیے گئے تو وطر کا اعادہ لازم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نماز طلوع فجر کے قریب ہوتی وہ وطر کی نماز ہوتی تھی۔ اس حدیث پاک کو صاحب کتاب نے یہاں پر کئی سندوں کے ساتھ، تقریباً 4 سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک سند ہم اس کی پڑھ لی، اب دوسری سند دیکھتے ہیں۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعید بن عامر وعفان قال، ان دونوں نے کہا، حدثنا شعبۃ قال ابو اسحاق انبأنی غیر مرۃ، یعنی مجھ سے کئی مرتبہ اس حدیث کو بیان کیا۔ قال سمعت عاصم بن ضمرہ، میں نے عاصم بن ضمرہ سے کہتے ہوئے سنا، یحدث، کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، عن علی، حضرت علی سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کی حدیث بیان فرماتے ہیں۔ 2 سندیں ہو گئیں، اس کی تیسری سند نیچے ہے۔ حدثنا ربیع الجیزی قال حدثنا یعقوب بن اسحاق بن ابی عباد قال حدثنا ابراہیم بن طہمان عن ابی اسحاق فذکر باسنادہ مثلہ۔ ابراہیم بن طہمان نے ابو اسحاق سے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے۔
اس کی تیسری سند 1 2 3 حدثنا ابو امیہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا اسرائیل وقال مرۃ اخرى اخبرنا ابو اسرائیل، یعنی کبھی انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے ہمیں خبر دی، اور کبھی یہ کہا کہ ابو اسرائیل نے ہمیں خبر دی۔ کس سے؟ ان سدی ان عبد خیر قال خرج علینا علی ونحن فی المسجد۔ عبد خیر سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم مسجد میں تھے۔ فقال، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا این السائل عن الوتر، وطر کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ فانتہینا الیہ، تو ہم حضرت علی کے قریب گئے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر اول اللیل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں وطر پڑھتے، ثم بدا لہ فاوتر وسطہ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے لیے ظاہر ہوتا، یعنی آپ کو نفل پڑھنا ہوتا، تو پھر ثم بدا لہ، پھر رات میں آپ کی نیند اگر ہوشیار ہوتی، فاوتر وسطہ، تو پھر درمیانی رات میں آپ وطر پڑھتے، ثم ثبت لہ الوتر فی ہذہ الساعہ، پھر آپ کے لیے اس ساعت میں وطر ثابت ہوتا ہے، یعنی اس وطر کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کون سی ساعت؟ قال وذلک عند طلوع الفجر، یعنی طلوع فجر کے قریب قریب جو نماز آپ پڑھتے تھے وہ وطر کی نماز ہوتی تھی، وہ نفل نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی حضرت علی کی روایت ہو گئی۔ وہذا عندنا علی قرب طلوع الفجر قبل ان یطلع، اور ہمارے نزدیک یہاں جو لکھا وذالک عند طلوع الفجر کہ آپ وطر کی نماز طلوع فجر کے وقت پڑھتے تھے، ایسا ظاہر ہوتا ہے اس سے۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس سے قرب کا معنی مراد ہے، یعنی علی قرب طلوع الفجر قبل ان یطلع، یعنی طلوع فجر ہونے کے قریب قریب ہوتی اس وقت آپ وطر پڑھتے تھے۔ حتی یستوی معنی ھذا الحدیث و معنی حدیث عاصم بن زمرہ، تاکہ اس حدیث کا اور عاصم بن زمرہ کی حدیث کا معنی یہ صحیح ہو جائے۔ عاصم بن زمرہ کی حدیث کون سی تھی؟ سب سے پہلی والی حدیث، جس کے الفاظ کیا تھے؟ یوتر فی اول اللیل وفی وسطہ وفی آخرہ۔ تو دونوں حدیثوں کے معنی کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عند طلوع الفجر سے مراد کیا لیا جائے؟ عند قرب طلوع الفجر، یعنی فجر صبح طلوع فجر ہونے کے قریب ہوتی اس وقت آپ وطر پڑھتے تھے۔ یہ 4 سندوں کے ساتھ حضرت علی کی روایت کو یہاں ذکر کیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری نماز جو ہے وطر ہوتی تھی۔ اب اس کے بعد امام طحاوی مذہب کی صراحت کرتے ہیں۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا فذهب قوم الى ان الوقت الذي ينبغي ان يجعل فيه الوتر هو السحر، یعنی فقہا کی جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ وقت جس میں وطر پڑھنا چاہیے وہ سحر کا وقت ہے، وَأَنَّهُ لَا يُتَطَوَّعُ بَعْدَهُ، اور اس کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وَأَنَّ مَن تَطَوَّعَ بَعْدَهُ فَقَدْ نَقَضَ، اور جس نے اس وقت کے بعد نفل نماز پڑھی تو گویا اس نے وطر کو باطل کر دیا، وَعَلَيْهِ أَن يُعِيدَ وِتْرًا آخَرَ، اور اس پر لازم ہے کہ وہ وطر کی نماز کو دوبارہ پھر سے پڑھے۔ یہ فریق اول کی دلیل تھی۔ حضرت علی کی روایت کو 4 سندوں کے ساتھ فریق اول کی تائید میں یہاں پر امام طحاوی نے ذکر کیا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ آگے امام طحاوی فرماتے ہیں وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِتَأْخِيرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر إلى آخر اللیل وبما روی عن جماعت من اصحابہ من بعد انہم کانوا یرون ان من تطوع بعد وطر فقد نقض وذکروا فی ذلک۔ یہاں سے در حقیقت فریق اول کی طرف سے دوسری دلیل پیش فرما رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وطر کی نماز کو آخری رات میں، یعنی رات کے آخری حصے میں ادا فرماتے تھے۔ رات کے آخری حصے میں، یعنی طلوع فجر کے قریب قریب آپ وطر پڑھتے تھے،
کہ جس کے بعد نفل پڑھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور کے اس عمل سے بھی کہ وطر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام کی بڑی تعداد کا یہ عمل رہا کہ وہ حضرات وطر کے بعد نفل پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص وطر کے بعد نفل نماز پڑھے تو اس کا وطر باطل ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی بڑی جماعت سے ایسی باتیں مروی ہیں، یعنی یہ خیال صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وطر کے بعد نوافل نہیں پڑھے جائیں گے، اگر پڑھ لیے تو وطر باطل ہو جائے گا۔ تو ایک تو حضور کا آخری رات تک وطر کی نماز کو مؤخر کرنا، دوسرے صحابہ کی جماعت کا یہ کہنا کہ وطر کے بعد نفل وطر کو باطل کر دیتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ وطر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام سے کیا مروی ہے اس کا میں خلاصہ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بڑے بڑے اکابر صحابہ کا عمل اور فتویٰ صاحب کتاب نے یہاں پیش کیا ہے، اور ان اجلہ صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وطر کی نماز بالکل رات کے آخری حصے میں ادا کرتے تھے، لیکن اگر کسی رات کو اولے حصے میں وطر پڑھ لیتے اور اس کے بعد وہ بیدار ہو جاتے تو ایک رکعت مزید پڑھ کر ما قبل کے وطر کو شفاع بنا دیتے تھے، اور اخیر میں دوبارہ وطر ادا فرما لیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے اس طرح اہتمام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام وطر کے بعد کسی بھی نفل وغیرہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ لیتا تو پھر وطر دوبارہ پڑھتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر وطر کے بعد کوئی دوسری نفل نماز پڑھ لی جائے تو اس کی وجہ سے وطر کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور وطر کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ اور اسی مضمون کا فتویٰ اور صحابہ کا عمل صاحب کتاب نے مختلف سندوں سے یہاں ذکر کیا ہے، اس کو ہم عبارت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اس کو پڑھیے۔ پہلے اس کو اوپر کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِتَأْخِيرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر الی آخر اللیل، یعنی فریق اول نے احتجاج کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَاحْتَجُّوا، اور انہوں نے دلیل پکڑی ہے فی ذالک، اس مسئلے میں، کس بات سے؟ بتاخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر الی آخر اللیل، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کو رات کے آخری حصے میں ادا فرماتے تھے، تو اس سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ اور دوسری دلیل وَبِمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِ، اور آپ کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت سے مروی ہے کہ انہم کانوا یرون ان من تطوع بعد وطر فقد نقض، کہ جس نے وطروں کے بعد نفل پڑھے تو اس نے وطر کو باطل کر دیا۔ وذکروا فی ذلک، اور صحابہ اکرام کے جو فتاوے ہیں اس سلسلے کا پہلا فتویٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دیکھیے وہ کیا ہے حضرت عثمان غنی کا، اب یہ سند کے ساتھ اس فتوے کو ذکر کیا ہے۔ ما حدثنا وذکروا فی ذلک، اور فریق اول نے اپنی تائید میں صحابہ کی جن فتاوے کو ذکر کیا ان میں سے پہلا فتویٰ یہ ہے۔ ما حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن عبد الملک بن عمیر عن موسیٰ بن طلحۃ ان عثمان قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انی اوتر اول اللیل، میں رات کے ابتدائی حصے میں وطر پڑھتا ہوں، فاذا قمت من آخر اللیل صلیت رکعۃ، اور رات کے آخری حصے میں جب میری نیند بیدار ہو جائے، میں نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں تو ایک رکعت اور پڑھ لیتا ہوں۔ فما شبہتها الا بقلوس اضمها الى الابل، ہاں تو جب میں رات میں بیدار ہوتا ہوں آخری حصے میں تو ایک رکعت اور پڑھ لیتا ہوں۔ فما شبہتها، اور میں ان کو الا بقلوس اضمها الى الابل،
تو میں ایک رکعت ملا کر ان کو جفت کر لیتا ہوں جیسے اونٹنی اونٹوں سے ملائی جاتی ہے، اس طریقے سے۔ یعنی رات میں اگر نفل پڑھ لیے رات کے ابتدائی حصے میں، پھر رات کے کسی آخری حصے میں نیند سے ہوشیار ہوئے، بیدار ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ میں آخری حصے میں اٹھ کر ایک رکعت اور پڑھ لیتا ہوں اور اس کو شفا بنا لیتا ہوں۔ یعنی اب یہ 4 رکعتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، کتنی؟ 4 رکعتیں ہو گئیں۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے۔ قلوس، فما شبہتها الا بقلوس اضمها الى الابل۔ تو قلوس کا معنی آسان ہے دراصل جوان اونٹنی۔ مطلب یہ ہوگا کہ میں وتر کی نماز شروع رات میں پڑھ لیا کرتا ہوں، اور جب کسی وقت آخری رات میں دوبارہ بیدار ہوتا ہوں اور نوافل کا ارادہ کرنا چاہتا ہوں تو ایک رکعت الگ سے پڑھ کر ما قبل کے وتر کے ساتھ ملا دیتا ہوں، اور اس کے بعد اخیر میں دوبارہ الگ سے وتر پڑھ لیتا ہوں، اور اس ایک رکعت کو مشابہ نہیں کرتا ہوں مگر ایسی جوان اونٹنی کے ساتھ جس کو دوسرے اونٹوں کے ریوڑ سے ملا دیتا ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہوا کہ آپ اگر ابتدائی حصے میں رات کے وتر پڑھ لیتے، پھر رات میں بیدار ہوتے اور آپ نوافل پڑھنا چاہتے تو ایک رکعت پڑھ کے جو وتر کی نماز تھی اس کو شفا بنا دیتے، یعنی اب وہ نوافل ہو گئی، 4 ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نوافل پڑھتے رہتے، پھر اخیر میں جو ہے وتر پڑھتے تھے۔ تو اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری نماز رات میں وتر ہونی چاہیے، اور اگر اس کے بعد نوافل پڑھ لیے تو پھر گزشتہ جو وتر ہیں وہ باطل ہو جائیں گے، پھر سے وتر کا اعادہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو عثمان غنی کی روایت تھی۔ اب عثمان غنی کی ہی روایت کو یہاں کہنا چاہیے، اور ایک سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير فذكر باسناده مثل۔ عبد الملک بن عمیر نے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے۔ ابو بکر صدیق کی حدیث، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن ابي ذئب عن عمران بن بشير عن ابي عن سعيد بن المسيب ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ كان يفعل ذلك۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں اگر وتر پڑھ لیے، پھر رات میں اٹھے اور نوافل پڑھنے کا ارادہ ہوا تو ایک رکعت پڑھ کر گزشتہ وتر کو شفا بنا لیتے، اس کے بعد نوافل پڑھتے رہتے، جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو پھر وتر پر اختتام کرتے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، یہ حضرت علی کی۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله قال سمعت عليا۔ حطان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سنا، فرماتے ہیں الوتر علی 3 انواع، کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ وتر کی 3 قسمیں ہیں۔ الوتر علی 3 انواع، وتر کی 3 قسمیں ہیں۔ رجل اوتر اول اللیل، ایک آدمی وہ ہے جس نے رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ لیے، ثم استيقظ، پھر وہ نیند سے بیدار ہوا، فصلى رکعتین، اور اس نے 2 رکعت پڑھی نماز، یعنی نفل پڑھی۔ ایک وتر کا طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا ورجل اوتر اول اللیل فاستيقظ فوصل الى وتره رکعتا، ایک شخص وہ ہے کہ جس نے رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ لیے، پھر رات میں بیدار ہوا تو اس نے اپنے وتر کی طرف ایک رکعت کو اور ملا دیا۔ فصلى رکعتین ثم اوتر، اس کے بعد وہ 2 رکعت کر کے نفل پڑھتا رہا، ثم اوتر، پھر اخیر میں اس کو وتر بنا لیا۔ ورجل اخر وتره الى آخر اللیل، اور تیسرا شخص وہ ہے جس نے اپنے وتر کو آخری رات تک مؤخر کر دیا، رات کے آخری حصے تک مؤخر کر دیا۔ یہ 3 طریقے سے وتر پڑھے جاتے ہیں۔ تو ان تینوں طریقوں میں ایک چیز غور کیجیے، حضرت علی نے جو 3 طریقے بتائے، پہلا طریقہ کیا ہے کہ آدمی رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ لے، پھر اس کے بعد اگر نیند ہوشیار ہوئی تو پھر وہ نفل پڑھتا رہا، تو یہاں نفل بعد میں ہوئے۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے اول رات میں وتر پڑھ لیے، پھر اس کے بعد ایک رکعت
جب بیدار ہوا تو ایک رکعت اور ملا کر ان وطروں کے ساتھ شامل کر دیا، اس کو شفا بنا دیا۔ اس کے بعد پھر دو رکعت کر کے نوافل پڑھتا رہا، پھر اخیر میں وطر پڑھ لیا وہ۔ اور تیسرا شخص وہ ہے اخرا وطرہ الی آخر اللیل، کہ جس نے وطر کو رات کے آخری حصے میں ہی پڑھا۔ آگے دیکھیے، حضرت کس کی حدیث ہے؟ حضرت عمار کی، عمار بن یاسر کی حدیث، اس کو بھی پڑھ لیجیے۔ قال حدثنا محمد بن بحر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حمام عن قتادة ومالك بن دينار عن خلاس قال كنت جالسا عند عمار۔ خلاس کہتے ہیں کہ میں جو ہے حضرت عمار بن یاسر کے پاس بیٹھا تھا، فأتاه رجل فقال له، تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، کیف توتر، اے عمار بن یاسر یہ بتائیے آپ وطر کیسے پڑھتے ہیں، آپ وطر کیسے پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اترضا بما اصنع، کہ جو ہے میں جو کرتا ہوں کیا تم اسے پسند کرو گے؟ اترضا بما اصنع، یعنی میرا جو طریقہ کار ہے کیا تمہیں پسند آئے گا؟ قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں؟ قال، راوی کہتے ہیں، احسب قتادہ قال فی حدیثہ فانی اوتر بلیل بخمس رکعات ثم ارقد فاذا قمت من اللیل شفعت۔ اب حمام نے یہ کہا کہ میرا خیال یہ ہے، حمام راوی ہیں اس حدیث میں، حمام جو قتادہ سے روایت کرنے والے ہیں، تو قالا کا فاعل حمام ہے۔ حمام نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ احسب قتادہ، کہ میرے شیخ قتادہ نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ کہے، کیا الفاظ؟ کہ حضرت عمار نے یہ فرمایا فإنی اوتر بلیل بخمس رکعات، کہ حضرت عمار نے یہ فرمایا کہ میں رات میں جو ہے 5 رکعت وطر پڑھتا ہوں، ثم ارقد، پھر سو جاتا ہوں، فإذا قمت من اللیل شفعت، پھر جب میں رات کو بیدار ہوتا ہوں تو شفع پڑھتا ہوں، یعنی 2 رکعت پڑھتا ہوں، ملا کے پڑھتا ہوں، یعنی اس کو شفا بنا دیتا ہوں۔ حدثنا ابو بکر، آگے کی حدیث دیکھیے، اس کے بعد ہے یہ، حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن ابی ذئب عن یزید بن عبد اللہ بن قصیط عن ابی سلمۃ ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، حضرت ابن عمر نے فرمایا، من اوتر فبدأ له ان يصلي فليشفع الیہا باخرى حتى یوتر بعد۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جس نے وطر پڑھ لیے، من اوترا، جس نے وطر پڑھ لیے، فبدأ له ان يصلي، پھر اس کو نفل پڑھنے کا موقع ملا، فلیشفع الیہا باخرى، تو وہ وطروں کے ساتھ 1 رکعت ملا کر شفا بنا لے، حتی یوتر، پھر آخر میں وطر پڑھے، حتی یوتر بعد، پھر آخر میں وطر پڑھے۔ یہ ابن عمر کی روایت ہو گئی۔ چلیے آگے دیکھیے، حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زہیر بن معاویہ قال حدثنا ابو اسحاق عن مسروق قال، ابو اسحاق امام مسروق سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، قال ابن عمر، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شیء افعلہ برأیی ولا ارویہ ثم ذکر نحو ذلک، یعنی امام مسروق کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود، کہاں گیا، ان ابن عمر، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک چیز میں اپنے اجتہاد سے کرتا ہوں، قال ابن عمر، ابن عمر نے فرمایا، شیء افعلہ برأیی، ایک چیز میں اپنے اجتہاد سے کرتا ہوں، لا ارویہ، اور اس کے بارے میں روایت نقل نہیں کرتا ہوں، ثم ذکر نحو ذلک، پھر اوپر کی جو حدیث گزری اسی قسم کی حدیث آپ نے ذکر کی۔ قال مسروق، امام مسروق کہتے ہیں، وکان اصحاب ابن مسعود یتعجبون من صنیع ابن عمر،
مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد حضرت ابن عمر کے عمل پر تعجب کیا کرتے تھے. یہ روایت ہوگی پوری. اس کے بعد دیکھیے حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حرب بن شداد ان یحیی بن ابی کثیر ان ابی الحارث الغفاری ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حارث غفاری یعنی ابو حارث غفاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رجلا استفتاہ عن رجل اوتر اول اللیل ثم نام ثم قام کیف یصنع. یعنی ایک آدمی نے ان سے یعنی ابو ہریرہ سے ایک شخص نے ابو ہریرہ سے اس آدمی کے بارے میں دریافت کیا جو رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ لیا پھر سو گیا. ثم قام پھر وہ نیند سے بیدار ہوا. کیف یصنع تو اب وہ بیدار ہو کر کیا کرے گا. یعنی جو شخص رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ لیا پھر سو گیا اس کے بعد نیند سے بیدار ہوا تو اب وہ کیا کرے گا. قال تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یتمھا عشرا. آپ نے فرمایا ایک کو ملا کر 10 پوری کر لے گا. یتمھا عشرا ایک کو ملا کر 10 پوری کر لے گا. وقد روی عن ابی ہریرہ خلاف هذا القول اور ابو ہریرہ سے اس قول کے خلاف بھی حدیث مروی ہے. وسنذکرہ بعد هذا ان شاء اللہ اور بعد میں ہم اس کو جو ہے ذکر کریں گے. اس کے الفاظ پہ غور کیجئے. اس حدیث کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا جس نے اول رات میں وتر پڑھ لیے پھر سو گیا پھر اٹھا تو وہ کیا کرے. تو آپ نے کیا کہا یتمھا عشرا یعنی اگر شروع رات میں وتر کے ساتھ 9 رکعت پڑھی گئی ہیں یعنی 8 رکعت نوافل اور 6 رکعت نوافل اور 3 رکعت وتر مان لیں تو 9 رکعت پڑھی گئی. اب وہ اٹھا رات میں 9 رکعت پڑھنے کے بعد تو کیا کرے. تو آپ نے کیا فرمایا یتمھا عشرا ایک رکعت الگ سے پڑھ کر 10 رکعت پوری کر لے اس کے بعد دوبارہ وتر پڑھے. یہ ابو ہریرہ کے قول کا مطلب ہے. یعنی جو شخص ابتدائی رات میں وتر پڑھ لیا مطلب نوافل کے ساتھ وتر ادا کر لیا اور آخری نماز اس کی وتر تھی پھر وہ سو گیا سونے کے بعد پھر اٹھا بیدار ہوا تو اب وہ کیا پڑھیں گا. وتر تو پڑھ چکا ہے تو اب وہ چاہتا میں نوافل پڑھوں. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ یتمھا عشرا کہ وہ ایک رکعت پڑھ کے گزشتہ 9 کو 10 بنا دے گا اور یہ پوری 10 وتر ہو جائیں نفل ہو جائیں گی. اس کے بعد جو ہے کیا کریں گا وتر الگ سے پڑھیں گے یعنی آخری نماز اس کی وتر ہونا چاہیے. یہاں تک روایتیں مکمل ہو گئی. ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ وتر کے بعد نوافل پڑھنا درست نہیں. اسی وجہ سے ان کو جو ہے جفت بنا دیا گیا تو دوبارہ وتر پڑھے گئے. اگر وتر پہلے کافی ہوتے تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. پتہ چلا کہ نفل پڑھنے سے وتر باطل ہو گئے اسی وجہ سے دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. تو ان تمام حدیثوں میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص اول رات میں وتر پڑھ کے سو گیا اس کے بعد اسے نوافل پڑھنے کی ضرورت ہوئی تو اس نے ایک رکعت پڑھ کے ان تمام وطروں کو جو ہے شفا بنا دیا یعنی نوافل بنا دیا اور اب جو ہے وہ پھر نوافل پڑھے پھر اخیر میں وتر کرے. تو اگر وتر کے بعد نوافل پڑھنے سے وتر کے اوپر کوئی اثر نہ ہوتا اور وتر سلامت رہتے تو پھر ان حضرات کو دوبارہ وتر پڑھنے کی حاجت نہیں تھی. ان تمام روایتوں کا یہ خلاصہ. لہذا فریق اول کا کہنا یہ ہے کہ وتر کے بعد نوافل مشروع نہیں ہے. اگر کوئی پڑھا تو اس کی وتر کی نماز باطل ہو جائے گی پھر سے اس کو وتر کی نماز پڑھنا ضروری ہے. یہاں تک فریق اول کے دلائل کا ذکر تھا. اب یہاں سے امام طحاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وخالفہم فی ذالک آخرون اور دوسرے فقہا نے اس مسئلے میں ان سے اختلاف کیا ہے اور فریق ثانی کے مذہب کا دار و مدار حضرت عائشہ حضرت انس حضرت ثوبان ان حضرات کی روایات ہیں. فقالوا اور انہوں نے کہا ہے لا بأس بالتطوع بعد الوتر یعنی وتر کے بعد نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ولا يكون ذلك ناقضا للوتر اور یہ نوافل وتر کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں.
ورووا عن ذلك فی ذلک ورووا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، اور ان حضرات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیثیں اس سلسلے میں نقل کی ہیں۔ اب ان حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی امام طحاوی نے فریق ثانی کے دلائل کو یہاں سے شروع کیا اور 4 دلیلیں پیش کی ہیں فریق ثانی کی طرف سے۔ پہلی دلیل یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ما حدثنا فہد قال حدثنا یحیی بن عبد اللہ باب لتی قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع رکعتین بعد الوتر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، قرأ فیہما وہو جالس، اور ان دونوں رکعتوں میں آپ نے قرأت بھی کی اور یہ 2 رکعتیں آپ نے بیٹھ کر پڑھی تھیں۔ یہ جملہ قابل توجہ ہے۔ فلما اراد ان یرکع قام فرکع، جب آپ نے رکوع کرنا چاہا تو کھڑے ہو کر رکوع کیا۔ وقد ذکرنا مثل ذلك ایضا عن عائشہ فی باب الوتر فی حدیث سعد بن ہشام، اور ہم نے اسی طریقے کی ایک حدیث حضرت عائشہ سے باب الوتر میں بیان کی ہے، نقل کی ہے، سعد بن ہشام کی حدیث میں۔ اس حدیث پہ غور کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ مطہرہ ہیں، اور عموماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہی تھی کہ آپ نوافل کو گھر میں ہی ادا فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ نے حضور کا عمل نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکع رکعتین بعد الوتر، وطر کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، اور ان دونوں رکعتوں میں آپ نے قرأت کی اور یہ نماز بیٹھ کر پڑھی تھی۔ فلما اراد ان یرکع قام فرکع، جب آپ نے رکوع کرنا چاہا تو آپ نے کھڑے ہو کر رکوع کیا۔ اس سے پیچھے کے باب میں ایک مسئلہ گزرا تھا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز شروع کرے تو کیا کھڑے ہو کر رکوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، تو اس سلسلے میں پوری وضاحت کی گئی اور یہ ثابت کیا گیا کہ بیٹھ کر اگر کسی نے نماز کو شروع کیا اور وہ کھڑے ہو کر رکوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رکوع کرنے کی اجازت ہے، لہذا یہ کوئی خلجان پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ حضور نے وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وطر کے بعد 2 رکعت پڑھنا جائز ہے، نوافل پڑھنا جائز ہے، اور نوافل پڑھنے سے وطر کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے، نہ وطر فاسد ہوتے ہیں نہ وہ باطل ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے اسی کی حضرت انس کی روایت۔ حدثنا فہد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا عمارة بن زادان عن ثابت البنانی عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الرکعتین بعد الوتر۔ یہاں بھی دیکھیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے اور ان کے اندر جو قرأت کرتے تھے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کی قرأت فرماتے تھے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور وطر کے بعد نوافل پڑھتے تھے۔ تیسری حدیث حضرت ابو امامہ کی۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا عبد الوارث عن ابی غالب عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیہما بعد الوتر وہو جالس، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر نماز ادا فرماتے تھے، وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ یقرأ فیہما، اور ان نوافل کی 2 رکعتوں میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ ایک میں اذا زلزلت الارض، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون۔ یہ حضرت عائشہ کی حدیث، حضرت انس کی حدیث، ابو امامہ کی حدیث، 3 ہو گئی۔ چوتھی حدیث حضرت ثوبان۔ حدثنا فہد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، وہ اپنے والد سے،
ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضرت ثوبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام۔ قال، حضرت ثوبان فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ فقال، حضور نے ارشاد فرمایا، ان هذا السفر جہد وثقل، یہ سفر مشقت اور بوجھ ہے۔ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ۔ آپ نے فرمایا، ان هذا السفر جہد وثقل، یہ سفر مشقت اور بوجھ ہے، پس جب تم میں سے کوئی شخص وتر پڑھے تو وہ 2 رکعت اس کے بعد پڑھ لیا کرے۔ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی شخص وتر پڑھے، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، تو 2 رکعت اس کے بعد پڑھ لیا کرے۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، اور اگر رات کے آخری حصے میں بیدار ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ، ورنہ وہی اس کے لیے تہجد ہو جائیں گی، یعنی وہی 2 رکعت اس کے لیے تہجد ہو جائیں گی۔ اب اس حدیث پاک کے اندر دیکھ لیے، حضور کی قولی حدیث ہے۔ حضور کیا فرمائے، جو وتر پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وتر کے بعد 2 رکعت پڑھ لے۔ اگر وہ رات کے آخری حصے میں ہوشیار ہو گیا تو ٹھیک ہے، مزید تہجد کی نماز پڑھ لے، اور اگر نہیں اٹھا تو پھر یہی 2 رکعت اس کے لیے تہجد بن جائیں گے۔ تہجد بھی حکماً نفل ہے۔ یہ 4 صحابہ اکرام کی روایتیں یہاں نقل کی گئیں، حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت ابو امامہ، حضرت ثوبان۔ ان 4 صحابہ اکرام کی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد نفل نماز خود بھی ادا فرمائی، اور اپنی قولی حدیث میں اسے ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ اب وہ پہلی حدیث، حضرت عائشہ کی حدیث اور حضرت ابو امامہ کی حدیث، ان دونوں حدیثوں پہ غور کیجیے۔ فہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد تطوع بعد الوتر برکعتین وهو جالس ولم يكن ذلك ناقضا لوتره المتقدم۔ یہ دراصل ان دونوں حدیثوں سے اس جملے کا تعلق ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت نفل ادا فرمائی، لیکن اس نفل نے پڑھے گئے وتر کے اندر کوئی کمی پیدا نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وتر پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنا جائز ہے، اور نوافل پڑھنے سے وتر کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ کر لیجیے، فہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد تطوع بعد الوتر برکعتین وهو جالس، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ نے وتر کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھی۔ ولم یکن ذلک ناقضا للوترہ المتقدم، اور آپ کی یہ 2 رکعت پہلے پڑھے گئے وطروں کو باطل نہیں کری، یعنی یہ نفل نماز آپ کے گزشتہ وطروں کو باطل نہیں کری۔ فہذا اولا مما تأولہ اہل المقالۃ الاولی وادعوہ من معنی حدیث علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا وطرہ الی السحر مع ان ذلک ایضا لیس فیہ خلاف عندنا لہذا۔ یہ دیکھیے، فہذا اولا، یہاں سے امام طحاوی بیان فرماتے ہیں کہ مذہب ثانی کی ترجیح کو، یعنی یہ معنی اور یہ مذہب، یہ قول جو ہم نے بیان کیا کہ وتر کے بعد نوافل پڑھنا جائز ہے، یہ اس بات سے زیادہ بہتر ہے جو فریق اول نے تعویل کی ہے، اور حضرت علی کی حدیث میں ایک خاص معنی کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ حدیث کیا تھی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا وطرہ الی السحر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر جو ہے سحر کے وقت ہوتا تھا، آپ سحر کے وقت وطر پڑھتے تھے۔ یہ جو کہا گیا ہے اس سے بہتر وہ قول ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے۔ اس کا ترجمہ پھر سے کر دیتا ہوں، فہذا اولا مما تأولہ اہل المقالۃ الاولی، یہ مفہوم اس سے زیادہ بہتر ہے جو پہلی بات کے قائلین نے اختیار کیا۔ وَادَّعَوْهُ مِن مَّعْنَى حدیث علی،
اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جو حضرت علی نے حضور سے نقل کیا. کیا دعویٰ کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا وطرہ الی السحری، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جو سحر کے وقت ہوتی وہ وطر ہوتی. حالانکہ ما ان ذلک ایضا لیس فیہ خلاف عندنا لہذا، حالانکہ ہمارے نزدیک اس بات میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. لأنه قد يجوز ان يكون وطره ينتهي الى السحر، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وطر آپ کی آخری نماز ہو. ثم يتطوع بعده قبل طلوع الفجر، پھر فجر طلوع ہونے کے قریب قریب آپ نے جو ہے نوافل پڑھے ہوں. اب یہاں سے ایک اعتراض امام طحاوی ذکر کر رہے ہیں، ایک اعتراض ہے، پھر اس کے بعد اس کا جواب ہے. دیکھیے اعتراض یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ ابھی آپ نے جو روایتیں اپنے مذہب کی تائید میں ذکر کی تو ان میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد 2 رکعتیں نفل پڑھی. حضرت عائشہ کی حدیث میں بھی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع رکعتین بعد الوطر وهو جالس. ابو امامہ کی حدیث میں بھی ہے کان یصلیھا بعد الوطر وهو جالس. ٹھیک ہے، تو ان دونوں روایتوں میں یہ چیز آئی کہ وطر کے بعد حضور نے 2 رکعت پڑھی. آپ کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعت نفل ہیں، ہو سکتا ہے یہ 2 رکعت فجر کی سنتیں ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے. یعنی صلاۃ اللیل کے بجائے، یعنی رات کے نوافل کے بجائے یہ سنت فجر بھی تو ہو سکتی ہے، ایسا امکان ہے. یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب امام طحاوی نے دیا ہے. ایک جواب کا طریقہ تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت میں اس چیز کی صراحت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد جو 2 رکعت پڑھی تھی وہ بیٹھ کر پڑھی تھی. رکع رکعتین بعد الوطر قرأ فیہما وہو جالس، کہ آپ نے یہ بیٹھ کر پڑھی تھی. اور یعنی وطر کے بعد جو 2 رکعت آپ پڑھتے تھے یہ بیٹھ کر پڑھتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے صحت کی حالت میں فجر کی سنتیں بیٹھ کر نہیں پڑھی جاتی ہیں، لہذا یہ 2 رکعت فجر کی سنت نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے اس سوال اور اس کا جواب کتاب کی روشنی میں. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی یہ اعتراض کرے ان یکونا تین کر رکعتین ہما رکعت الفجر، کہ یہ 2 رکعتیں جو حضور وطر کے بعد پڑھتے تھے یہ فجر کی 2 رکعتیں تھیں، فجر کی 2 سنتیں تھیں. فلا یکون ذلک من صلاۃ اللیل، یہ صلاۃ اللیل نہیں ہے. قیل لہ، تو اس سے جواباً کہا جائے گا کہ لا یجوز ذلک من جہتین، آپ کا یہ اعتراض 2 وجوہات سے قابل اعتبار نہیں ہے. پہلی جہت، اما احداہما، پہلی وجہ تو یہ ہے فلأن سعد بن ہشام انما سأل عائشة عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، کہ حضرت عائشہ سے سعد بن ہشام نے حضور کی صلاۃ اللیل کے بارے میں سوال کیا تھا، فجر کی سنتوں کا سوال نہیں کیا تھا. فکان ذلک منہا جوابا لسوالہ، تو حضرت عائشہ نے جو جواب دیا وہ سعد بن ہشام کے سوال کا جواب تھا. انہوں نے سوال کیا تھا رات کی نماز کے بارے میں، اور سنت فجر جو ہیں یہ رات کی نماز میں نہیں آتی، لہذا حضرت عائشہ کے جواب کو صلاۃ اللیل کے اوپر محمول کیا جائے گا. فکان ذلک منہا جوابا لسؤالہ، تو حضرت عائشہ کی طرف سے یہ سعد بن ہشام کے سوال کے جواب کے مطابق ہے. وإخبارا منہا ایاہ عن صلاتہ باللیل، اور حضرت عائشہ کی طرف سے سعد بن ہشام کو یہ بتانا ہے کہ یہ حضور کی صلاۃ اللیل ہے، کہ عن صلاتہ باللیل کیف کانت، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ اللیل کی کیفیت کیا تھی. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ سعد بن ہشام نے حضرت عائشہ سے حضور کی صلاۃ اللیل کا سوال کیا تھا اور فجر کی سنتوں کا سوال نہیں کیا تھا، لہذا حضرت عائشہ نے حضور کی صلاۃ اللیل کی کیفیت کو ہی بیان کیا. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے آپ فجر کی سنت مراد نہیں لے سکتے. دوسری وجہ والجہۃ الاخری، دوسری وجہ یہ ہے انہ لیس لاحد ان یصلی رکعۃ الفجر جالسا وهو یطیق القیام، یعنی جو شخص قیام پر قادر ہو
اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر فجر کی سنتیں پڑھے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ قیام کو ترک کرنے والا ہوگا، جبکہ قیام فرض ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت صحت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، فجر کی سنتیں پڑھنا، یہ معقول نہیں ہے۔ لہذا وہو جالسن سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نفل تھیں وہ نفل تھیں، فجر کی 2 سنتیں نہیں تھیں۔ دیکھیے والجہۃ الاخری، اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے لو انه ليس لاحد ان يصلي ركعتي الفجر جالسا وهو يطيق القيام، کہ کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھے جبکہ کھڑے ہونے پر قادر ہو۔ کیوں؟ لأنه بذلك تارک لقیامہ، کیونکہ وہ اس صورت میں قیام کا تارک بن جائے گا، یعنی قیام کو چھوڑنے والا بن جائے گا، اور جو قیام پر قادر ہو اس کے لیے قیام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَن يُصَلِّيَ قَاعِدًا وَهُوَ يُطِيقُ الْقِيَامَ مَا لَهُ أَن لَا يُصَلِّيهِ الْبَتَّةَ وَيَكُونُ لَهُ تَرْكُهُ فَهُوَ كَمَا لَهُ تَرْكُهُ بِكَمَالِهِ يَكُونُ لَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِيهِ فَأَمَّا مَا لَيْسَ لَهُ تَرْكُهُ فَلَيْسَ لَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِيهِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ، ترجمہ کیجیے، وَإِنَّمَا يَجُوزُ، البتہ اس کے لیے جائز ہے، ان یصلی قاعدا، کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، وہو یطیق القیام ما لہ ان لا یصلی البتہ، البتہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے اور وہ قیام کی بھی طاقت رکھتا ہو، جن کو اسے بالکل نہ ادا کرنا بھی درست ہے، وَيَكُونُ لَهُ تَرْكُهُ، اور وہ ان کو چھوڑ بھی سکتا ہے، فَهُوَ كَمَا لَهُ تَرْكُهُ بِكَمَالِهِ يَكُونُ لَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِيهِ، تو جیسے اس کا چھوڑنا اس کے کمال کے ساتھ درست ہے، فَهُوَ كَمَا لَهُ تَرْكُهُ بِكَمَالِهِ يَكُونُ لَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِيهِ، تو جیسے اس کا چھوڑنا اس کے کمال کے ساتھ درست ہے، اسی طرح اس میں ترک قیام بھی یہی حکم رکھتا ہے۔ فَأَمَّا مَا لَيْسَ لَهُ تَرْكُهُ، اور رہی وہ نماز جس کا چھوڑنا اس کے لیے درست نہیں، فَأَمَّا مَا لَيْسَ لَهُ تَرْكُهُ فَلَيْسَ لَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِيهِ، تو اس میں اس کو قیام چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ عبارت تھوڑی سی پیچیدہ ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس عبارت کی وضاحت یہ ہے کہ پیچھے یہ ذکر کیا گیا کہ جو شخص قیام پر قادر ہو اس کے لیے فجر کی سنتوں کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں وہ قیام کا تارک ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَن يُصَلِّيَ قَاعِدًا، یہاں سے امام طحاوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو نماز بندے پر لازم نہیں ہے، جو نماز بندے پر لازم نہیں ہے، اس میں قیام کی طاقت ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، جیسے نفلی نماز ہے تو نفل نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں کا اختیار ہے اس کو، تو یہ نماز اس پر لازم نہیں ہے، تو ایسی نماز جس کو بالکلیہ چھوڑنے کی بھی اسے اجازت ہے، جو اس پر لازم نہیں ہے، تو اس میں قیام کی طاقت ہوتے ہوئے بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے اور اس کا چھوڑنا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے جو نماز لازم ہے، جو نماز لازم ہے کہ اس کو پڑھنا ہی ہے اور قیام پر وہ قادر ہے، تو جس طریقے سے وہ نماز چھوڑنے کا مجاز نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ قیام چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں رکھتا ہے۔ ہاں البتہ فَأَمَّا مَا لَيْسَ لَهُ تَرْكُهُ فَلَيْسَ لَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِيهِ، جس نماز کو چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں، اس نماز کا قیام ترک کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے۔ فَثَبَتَ بِذَلِكَ، امام طحاوی کہتے ہیں فَثَبَتَ بِذَلِكَ، اس سے یہ ثابت ہوا ان تینک الرکعتین اللتین تطوع بہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوتر کانتا من صلاۃ اللیل، ان 2 وجوہات سے یہ پتہ چلا کہ وہ 2 رکعتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد ادا فرماتے تھے وہ صلاۃ اللیل تھیں، یعنی نفلی نماز تھی، وتر نہیں تھے۔ وفی ذلک ما وجب به قول الذین لم یروا بالتطوع فی اللیل بعد الوتر باسا، اور اس میں وفی ذلک، اور اس میں وہ چیز ثابت ہو گئی جو ان لوگوں کی طرف سے صادر ہوئی جنہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ رات میں وتر کے بعد نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
ولم ينقضوا به الوتر، اور اس کے ذریعے وہ لوگ وطر کو باطل بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ دوسری طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے وفی فثبت بذالک، ہاں یہ تو ہو گیا، فثبت بذالک ان تین الرکعتین اللتین تطوع بہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوتر کانتا من صلاۃ اللیل، بس اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطروں کے بعد جو 2 رکعت نفل ادا فرمائے وہ رات ہی کی نماز کا حصہ تھے۔ وفی ذالک ما وجب به قول الذین لم يروا بالتطوع فی اللیل بعد الوتر بأسا، اور اس سے ان لوگوں کا قول بھی ثابت ہو گیا جو وطروں کے بعد نفل پڑھنے میں حرج نہیں سمجھتے ہیں۔ ولم ينقضوا به الوتر، اور نہ ہی ان کے یہاں وطر سے، نہ ہی ان کے یہاں نفل پڑھنے سے وطر باطل ہوتے ہیں۔ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک من قوله ما يدل على هذا ایضا ما قد ذکرناہ عنہ فی حدیث ثوبان۔ یہاں سے امام طحاوی ایک اور وجہ، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ مقالہ ثانیہ، یعنی فریق ثانی کی تائید میں مزید ایک دلیل پیش فرما رہے ہیں۔ ایک دلیل تو مکمل ہو گئی، اس دلیل کا خلاصہ کیا تھا کہ 4 صحابہ سے امام طحاوی نے حدیثیں پیش کی، حضرت عائشہ سے، حضرت انس سے، حضرت ابو امامہ سے، حضرت ثوبان سے۔ ان تمام حضرات سے حدیثیں پیش کی اس بات پر کہ وطر کے بعد بھی نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور وطر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک دلیل تو یہاں تک مکمل ہو گئی تھی، اس کے بعد بیچ میں ضمنی طور پر ایک اعتراض آیا، اس کے بعد اس کا جواب پیش کیا گیا۔ یہاں سے دوسری دلیل دے رہے ہیں، وقد روی عن ذالک، وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک من قوله ما يدل علی هذا ایضا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ارشاد مروی ہے جو اسی بات کو ثابت کرتا ہے جو ہم نے ثوبان کی حدیث کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ دوسری دلیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کا خلاصہ، یہ دوسری دلیل کیا ہے؟ امام طحاوی نے یہاں سے دوسری دلیل کا آغاز کیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا وترانی فی لیلۃ۔ یہ حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں، لا وترانی فی لیلۃ، ایک رات میں 2 وطر نہیں پڑھے جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص اول رات میں وطر پڑھ لیا، اس کے بعد نفل پڑھا، اس کے بعد اس نے پھر وطر پڑھے، تو ایک رات میں 2 وطر ہو گئے، کیونکہ فریق اول کے یہاں نفل پڑھنے کی وجہ سے پہلے وطر باطل ہو گئے، لہذا اعادہ لازم ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لا وترانی فی لیلۃ، ایک رات میں 2 وطر مشروع نہیں ہیں، اور اعادہ کرنے کی صورت میں 2 وطر پڑھنا لازم آتا ہے۔ اس کے علاوہ صدیق اکبر اول رات میں وطر پڑھتے تھے، فاروق اعظم آخری رات میں وطر پڑھتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ تم مضبوطی کو پکڑتے ہو، یعنی حضرت عمر سے فرمایا، حضرت صدیق اکبر سے فرمایا تم مضبوطی کو پکڑتے ہو۔ حضور کا قول تھا کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہ تم نے جو ہے مضبوطی کو پکڑا، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم نے قوت کو اختیار کیا، اور صدیق اکبر جب آخری رات میں بیدار ہوتے تب نفلیں پڑھا کرتے تھے اور وطر کو لوٹاتے نہیں تھے، کیونکہ ایک رات میں 2 وطر جائز نہیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تائید فرمائی۔ تو ایک تو یہ کہ حضور کا ارشاد ہے، پہلے ایک دلیل کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضور کا ارشاد لا وترانی فی لیلۃ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہیں۔ اگر وطر کے بعد نوافل پڑھنے کی وجہ سے گزشتہ وطر باطل ہو جاتے ہیں تو اعادہ کرنے کی صورت میں 2 وطر لازم آئیں گے۔ لہذا پتہ چلا کہ وطر کے بعد نوافل پڑھنے سے وطر باطل نہیں ہوتے ہیں۔ اتنے کا ترجمہ کر لیجیے۔
وقد حدثنا عمران بن موسى الطائي وابن ابی داود قال، ان دونوں نے کہا حدثنا ابو الولید، پھر تحویل سند، وحدثنا ابن ابی عمران قال حدثنا علی بن الجعدی قال اخبرنا ایوب بن عتبہ عن قیس بن طلق عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا وتران فی لیلۃ، ایک رات میں دو مرتبہ وطر نہیں۔ دوسری حدیث اسی کی دوسری سند، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قیس بن طلق عن ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا، یہ اس کی ایک سند ہے۔ اس کی تیسری سند، حدثنا ابو امیہ قال حدثنا ابو نعیم و ابو الولید قال، یہ دونوں کہتے ہیں حدثنا ملازم عن عبد الله بن بدر فذكر باسناد مثلا، عبداللہ بن ملازم نے عبداللہ بن بدر سے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے۔ آگے دیکھیے، یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زائدۃ عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبد الله ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا، کیا پوچھا؟ متی توتر، اے صدیق اکبر تم وطر کب پڑھتے ہو، کب ادا کرتے ہو؟ قال اول اللیل بعد العتمۃ، تو آپ نے عرض کیا کہ میں نماز عشاء کے بعد رات کے ابتدائی حصے میں وطر پڑھتا ہوں۔ قال، تو حضور نے فرمایا، اخذت بالوثقى، تم نے مضبوطی کو تھام رکھا ہے، یعنی مضبوطی کے کڑے کو تم نے تھام رکھا ہے۔ تو صدیق اکبر اول رات میں عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ کر سو جاتے، اول رات میں پڑھتے تھے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، اخذت بالوثقى ثم قال لعمر، پھر آپ نے حضرت عمر سے پوچھا، متی توتر، تم وطر کب پڑھتے ہو؟ قال آخر اللیل، تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں۔ قال، تو حضور نے کیا فرمایا، اخذت بالقوہ، تم نے مضبوط چیز کو تھام رکھا ہے، مضبوط چیز کو تھام رکھا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیجیے۔ اوپر کی حدیث میں کیا تھا کہ دو وطر ایک رات میں نہیں ہیں، اور وطر کے بعد نوافل سے اگر پرانے وطر باطل ہو جاتے ہیں تو پھر دو وطر پڑھنا لازم آئے گا۔ اور یہاں پر دیکھیے، صدیق اکبر اول رات میں پڑھتے تھے اور فاروق اعظم رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کیا فرمایا، اخذت بالوثقى، تم نے مضبوطی کو پکڑا۔ اور یعنی مطلب کیا ہے کہ وطر کے فوت ہو جانے سے احتیاط اور پرہیز کرتے رہو۔ اور حضرت عمر آخری حصے میں پڑھتے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا، تم نے قوت کو اختیار کیا، یعنی تمہارے لیے قوت پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو صدیق اکبر جب آخری رات میں بیدار ہوتے تو نفلیں پڑھا کرتے تھے اور وطر کو نہیں لوٹاتے تھے، اس لیے کہ ایک رات میں دو وطر جائز نہیں۔ نیز وطر کے بعد نفل پڑھنا ناقض وطر نہیں ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو نفلوں کے بعد دوبارہ وطر پڑھنے کا حکم فرماتے اور صدیق اکبر کے عمل پر نکیر اور انکار فرماتے، حالانکہ حضور نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بلا کسی قباحت کے وطر کے بعد نوافل پڑھنا جائز ہے۔ آگے روایت دیکھیے، حدثنا یونس قال حدثنا یحیی بن عبد اللہ بن بکیر قال حدثني اللیث عن ابن شہاب عن ابن المسیب ان ابا بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما تذاکر الوتر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عمر فاروق، صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وطر کا تذکرہ کیا۔ فقال ابو بکر، تو صدیق اکبر نے فرمایا، اما انا فاصلی ثم انام علی وطر، صدیق اکبر نے اپنا عمل بیان کیا کہ میں نماز عشاء پڑھتا ہوں پھر وطر پڑھ کر سو جاتا ہوں۔ اما انا فاصلی، رہا میں تو میں نماز عشاء پڑھ لیتا ہوں، ثم انام علی وطر، پھر وطر پڑھ کر سو جاتا ہوں۔ فاذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح، پھر جب میں بیدار ہوتا ہوں تو صبح تک دو رکعت پڑھتا رہتا ہوں، نوافل پڑھتا رہتا ہوں۔ فقال عمر، تو حضرت عمر کہنے لگے، لاکنی انام علی شفع ثم اوتر من آخر السحر، حضرت عمر کہنے لگے کہ جو ہے میں تو شفع پڑھ کر سو جاتا ہوں، شفع پڑھ کر سو جاتا ہوں۔
کہاں گیا؟ ہاں، ثم اوتر من آخر اللیل، آخر السحری، پھر سحر کے آخری وقت میں جو ہے میں وطر پڑھ لیتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا؟ صدیق اکبر عشاء کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد نفل پڑھتے رہتے تھے، اور فاروق اعظم جو ہے وطر کی نماز آخری رات میں پڑھتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر حذر ھذا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا تم نے احتیاط کو پکڑا ہے۔ وقال لعمر، اور فاروق اعظم سے فرمایا قوی ھذا، تم نے مضبوط چیز کو پا لیا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تائید فرمائی۔ امام طحاوی اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں فدل قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وتران فی لیلۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایک رات میں دو وطر نہیں ہیں، یہ دلالت کرتا ہے علی ما ذکرنا من نفی اعادۃ الوتر، یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وطروں کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اعادہ وطر کی نفی پر دلالت کرتا ہے کہ جب ایک بار وطر پڑھ لیا اب دوبارہ وطر نہیں پڑھے جائیں گے، یہ بات ثابت کرتا حضور کا یہ قول۔ ووافق ذلک قول ابی بکر، اور یہی چیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کی بھی موافقت کرتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اما انا فاوتر اول اللیل، کہ میں اول لیل میں وطر پڑھ لیتا ہوں، فاذا استيقظت، جب میں رات میں بیدار ہوتا ہوں، صلیت شفعا حتی الصباح، تو صبح تک دو دو رکعت کر کے پڑھتا رہتا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول سے بھی ہماری مذہب کی موافقت ہو رہی ہے، اور حدیث پاک سے بھی ہمارا مذہب ثابت ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیے، وترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکیر علیہ دلیل علی ان حکم ذلک کان کما کان یفعل، تو صدیق اکبر اول لیل میں وطر پڑھ لیتے تھے، پھر بیدار ہونے کے بعد دو دو رکعت نوافل پڑھتے رہتے تھے، تو حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی انکار نہیں کیا۔ وترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکیر علیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر پر انکار نہ کرنا دلیل، یہ اس بات کی دلیل ہے ان حکم ذالک کما کان یفعل، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا حکم اسی طرح ہے جیسے ابو بکر صدیق کرتے تھے۔ وان الوتر لا ينقضه النوافل التي يتنفل بها بعد، اور ان کے بعد نوافل کا پڑھنا وطروں کو باطل نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک دو دلیلیں ہو گئیں، ایک دلیل تو چار صحابہ کی روایات، دوسری دلیل ثوبان طلق بن انس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں لا وترانہ فی لیلۃ، اور پھر اس کے بعد صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی وطر کی جو حدیث تھی، یہ دونوں ملا کے گویا کہ دوسری دلیل مکمل ہو گئی امام طحاوی نے فریق ثانی کی طرف سے۔ اس دلیل کے خلاصے کو اگر ہم چند الفاظ میں بولنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لا وترانہ فی لیلۃ آیا مروی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وطروں کو دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا، اور یہی بات صدیق اکبر کے قول کے بھی موافق ہے کہ شروع رات میں وہ فرماتے ہیں وطر پڑھتا ہوں، پھر جب بیدار ہوتا ہوں تو صبح تک دو رکعت پڑھتا رہتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر پر انکار نہیں فرمایا، تو آپ کا انکار نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وطروں کا حکم وہی ہے جو صدیق اکبر کرتے تھے، یعنی اول رات میں پڑھ کے پھر نوافل پڑھتے تھے، اور بات بھی واضح ہو گئی کہ وطروں کو بعد والے نوافل ان وطروں کو باطل نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد امام طحاوی نے تیسری دلیل کے طور پر صحابہ اکرام کے کچھ فتاوے یہاں ذکر کیے ہیں، اور ان فتاووں پہ اگر غور کیا جائے تو یہ کچھ صحابہ اکرام سے فتاوے ہیں، ان فتاووں کو بھی یہاں پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات یہ مکمل ہو جائے، حالانکہ سبق کافی طویل ہو چکا ہے لیکن یہ تھوڑا سا باقی ہے تو اس کو بھی مکمل کر لیں۔ وقد روی ذلک ایضا عن جماعت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے گویا کہ تیسرے درجے کی دلیل پیش فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، وقد روی ذلک ایضا، اور یہی چیز مروی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت سے۔ پہلی حدیث
حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن ابي حمزة عن ابي جمرة قال سألت ابن عباس عن الوتر. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وطر کے بارے میں سوال کیا. فقال، تو انہوں نے فرمایا، اذا اوترت اول اللیل فلا توتر آخرہ، جب تم اول لیل میں وطر پڑھ لو تو آخر میں اس کا اعادہ مت کرو. واذا اوترت آخرہ فلا توتر اولہ، اور جب تمہیں آخر میں ہی پڑھنا ہے تو شروع میں مت پڑھو. قال، راوی کہتے ہیں، وسألت عائد بن عمرو فقال مثلہ، میں نے یہی مسئلہ عائد بن عمر سے پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا. یعنی عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے کہ جو اول لیل میں وطر پڑھ لے تو آخر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو آخر میں پڑھنا ہے تو اول لیل میں نہ پڑھے. اور اس میں دو حضرات ہو گئے، ابن عباس اور عائد بن عمر، دونوں کا یہی فتویٰ ہے. دوسری روایت دیکھیے. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا شعبة عن قتادة ومالك بن دینار انہما سمعا خلاسا، قتادہ مالک بن دینار دونوں نے خلاس سے سنا. قال، وہ کہتے ہیں، سمعت عمار بن یاسر، کہ میں نے عمار بن یاسر سے سنا. وسألہ رجل عن الوتر، کہ عمار بن یاسر سے ایک شخص نے وطر کے بارے میں سوال کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، اما انا فاوتر ثم انام فان قمت صلیت رکعتین رکعتین، رہا میرا معاملہ تو میں وطر پڑھ کر سو جاتا ہوں. فاوتر ثم انام، وطر پڑھ کر سو جاتا ہوں. فان قمت، اگر رات میں میری نیند ہوشیار ہوئی، صلیت رکعتین رکعتین، تو دو دو رکعت کر کے میں نوافل پڑھتا رہتا ہوں. اب دیکھیے، عمار بن یاسر نے عمل کیا بتایا کہ میں عشاء کے بعد وطر پڑھتا ہوں، وطر پڑھ کے سو جاتا ہوں، اور اس کے بعد اگر رات میں نیند ہوشیار ہوئی تو پھر میں دو دو رکعت پڑھ لیتا ہوں. تو یہ عمار بن یاسر کا عمل اور ان کا جو ہے فتویٰ بھی ہوگی، کیونکہ شخص نے آپ سے سوال کیا تو آپ اپنے عمل کو گویا جواب کی شکل میں پیش فرمائیں. اوپر کس کا تھا؟ ابن عباس کا اور عائد بن عمر کا. امام طحاوی اس پر تبصرہ کرتے ہیں، وَهَذَا عِنْدَنَا مَعْنَى حدیث حمام عن قتادۃ الذی ذکرناہ فی الفصل الاول، اور یہی معنی ہمارے نزدیک حمام کی اس حدیث کا ہے جو انہوں نے قتادہ سے نقل کی، جس کو ہم نے فصل اول میں بیان کیا ہے. کیونکہ اس حدیث میں کیا ہے؟ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ حمام عن قتادہ والی حدیث میں کیا ہے؟ فَإِذَا قُمْتُ شَفَعْتُ، فَإِذَا قُمْتُ شَفَعْتُ، جب میں نیند رات میں ہوشیار ہوتا ہوں، نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو پھر اس کو شفا بنا لیتا ہوں. اس کی پہلے میں وضاحت عرض کر دوں. دیکھیے، عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میرا عمل یہی ہے کہ میں وطر پڑھ کر سو جاتا ہوں، جب بیدار ہوتا ہوں تو دو دو رکعت کر کے نفل پڑھتا ہوں. لہذا صحابہ کرام کے عمل اور فتوے سے وطر کے بعد نفل کا جواز ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ نفل مفسد وطر نہیں ہے. اس کے علاوہ عمار بن یاسر کی جو روایت فصل اول میں یعنی باب کے آغاز میں فریق اول کی طرف سے جو پیش کی گئی تھی، جو حمام عن قتادہ کے طریق سے گزری ہے، اس میں ایک لفظ تھا فَإِذَا قُمْتُ شَفَعْتُ، جب میں نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو شفا بنا لیتا ہوں. تو اس کے اندر دو احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ ایک رکعت کے ذریعے ما قبل کی وطر کو شفا بنا لیتے ہیں، جفت بنا لیتے ہیں. دوسرا احتمال یہ ہے کہ شفاعت و بمانا صلیتو شفعان شفعان ہے، یعنی دو دو رکعت نفل پڑھتا ہوں. تو دو احتمال اس کے اندر نکلتے ہیں، ان دونوں احتمالوں کو یہاں پر بیان کیا. لیکن امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہی زیادہ بہتر ہے کہ اس میں شفاعتوں کا معنی صلیتو شفعان شفعان کیا جائے، تاکہ یہ حدیث اور وہ حدیث کا معنی یہ متحد ہو جائے اور اس میں تطبیق ہو جائے. اب دیکھیے ترجمہ، وَهَذَا عِنْدَنَا مَعْنَى حَدِيثِ حَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، اور ہمارے نزدیک حمام عن قتادہ کے ذریعے جو حدیث گزری فصل اول میں جس کو ہم نے ذکر کیا، اس کا بھی یہی معنی ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ فَإِذَا قُمْتُ شَفَعْتُ، اس میں یہ ہے کہ جب میں بیدار ہوتا ہوں تو شفا کرتا ہوں. فَاحْتَمَلَ ذَلِكَ، تو شفاعتوں کا یہ لفظ اس بات کا بھی احتمال کرتا ہے ان یکون یشفع برکعۃ، کہ وہ ایک رکعت کے ذریعے ما قبل کے وطروں کو جفت بنا لیتے ہوں، کما کانا ابن عمر یفعل، جیسے کہ ابن عمر کرتے تھے. ویحتمل ان یکون یصلی شفعان شفعان، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دو دو رکعت نفل پڑھتے ہوں. فہی حدیث شعبہ ما قد بینا ان معنی قوله شفاعت ای صلیت شفعان شفعان ولم انقض الوتر، پس
شعبہ کی روایت میں اس بات کا بیان ہے کہ ان کے قول شفاعتوں کا معنی یہ ہے کہ میں شفا پڑھتا ہوں اور وطر کو نہیں توڑتا ہوں، وطر کو نہیں توڑتا ہوں۔ تو دو احتمال نکلے، ایک احتمال تو یہ ہے کہ شفاعتوں کا مطلب کہ ایک رکعت میں پڑھ لیتا ہوں اور باقی وطروں کو جفت بنا لیتا ہوں، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ میں وطروں کو لوٹاتا نہیں ہوں بلکہ اب اس کے بعد جو ہے جب بیدار ہوتا ہوں تو دو دو رکعت کر کے نفل پڑھتا رہتا ہوں۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ شعبہ کی روایت میں اس بات کا بیان موجود ہے کہ شفاعتوں کا معنی شفا دو دو رکعت پڑھنا ہے، وطر کو نہیں لوٹانا ہے۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر قال ذکر عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقض الوتر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں وطر کے بعد یعنی وطر کے بطلان کا تذکرہ ہوا۔ ذکر عند عائشہ نقض الوتر، حضرت عائشہ کے پاس وطر کے باطل ہونے کا تذکرہ، فقال، تو آپ نے فرمایا لا وطران فی لیلۃ، ایک رات میں دو وطر نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے بھی ہمارے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ آگے دی حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن عمران بن ابی انس عن عمر بن الحکم ان ابا ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، انہوں نے فرمایا لو جئت بثلاثه ابعرۃ فانختها ثم جئت ببعیرین فانختها الیس کان یکون ذلک وطرا قال وکان یضربه مثلا لنقض الوتر۔ ابو ہریرہ کہنے لگے اگر میں 3 اونٹ لا کر بٹھاؤں، لو جیت بثلاثه ابعرۃ فانختها، اگر میں 3 اونٹ لا کر بٹھاؤں، ثم جیت ببعیرین، پھر میں 2 اونٹ لا کر بٹھا دوں، الیس کان یکون ذلک وطرا، تو کیا یہ طاق نہیں رہیں گے، یعنی بے جوڑ نہیں رہیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ راوی کہتے ہیں وکان یضربہ مثلا لنقض الوتر، یہ مثال ابو ہریرہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتے تھے جو نقض وطر کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ نوافل پڑھنے سے وطر ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 وطروں کا وطر ہونا اسی طرح نفل سے باطل نہیں ہوتا جس طرح 3 اونٹوں کا طاق ہونا 2 اور اونٹ ملانے سے باطل نہیں ہوتا۔ وَهَذَا عِندَنَا كَلَامٌ صحیح، اور ہمارے نزدیک، امام طحاوی کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ کلام درست ہے۔ ومعنی، اور اس کا مفہوم یہ ہے انما صلیت بعد الوتر من الاشفاع فهو من الوتر فهو مع الوتر الذي اوترته وتر، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں جتنی جفت رکعات میں وطر کے ساتھ پڑھوں وہ وطروں کے ساتھ ملا کر بھی طاق ہی رہی ہیں، یعنی وطر باطل نہیں ہوئے ہیں۔ چلیے، یہ بالکل آخری حصہ ہے، آگے دیکھیے ایک اور فتویٰ ہے۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن زید بن اسلم عن ابی مرہ مولا عقیل بن ابی طالب انه سأل ابو ہریرہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر کس طریقے سے پڑھتے تھے، یہ سوال پوچھا ابو ہریرہ سے۔ فقال، تو ابو ہریرہ نے فرمایا ان شئت اخبرتک کیف اصنع انا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں وطر کیسے پڑھتا ہوں۔ قلت، تو میں نے کہا اخبرینی، آپ مجھے بتائیے۔ قال، تو ابو ہریرہ نے فرمایا اذا صلیت العشاء صلیت بعدها 5 رکعات، جب میں عشاء پڑھ لیتا ہوں، اپنا عمل بتایا ابو ہریرہ نے، جب میں عشاء پڑھ لیتا ہوں تو اس کے بعد 5 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ 5 رکعت کا مطلب 3 وطر 2 نفل، 3 وطر 2 نفل، ثم انام، پھر میں سو جاتا ہوں، فاذا قمت فإن قمت من الليل صليت مثنى مثنى، پھر جب رات میں نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو 2 رکعت کے نفل پڑھتا ہوں۔ وإن أصبحت على وتر، اور اگر صبح کو بیدار ہوں تو وطروں کی حالت میں صبح کرتا ہوں، یعنی میری آخری نماز وہ رات والے وطر ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، یہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت سب سے پہلے گزری، اس کے بعد عائض بن عمر کی گزری، اس کے بعد عمار بن یاسر کی گزری، پھر حضرت ابو ہریرہ کی اور حضرت عائشہ کی۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ کی بعد میں ہے، حضرت عائشہ کی اس سے پہلے گزری، اس میں ترتیب ذرا مختلف ہے۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ دیکھیے، یہ تمام حضرات
ابن عباس، عائذ بن عمر، عمار، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، یہ تمام حضرات کے فتوے کیا ہیں؟ لا يرون التطوع بعد الوتر ينقض الوتر، کہ وطر کے بعد نوافل پڑھنے کو یہ ناقض وطر شمار نہیں کرتے ہیں۔ فہذا اولى عندنا بما روی عمن خالفهم، لہذا یہ فتوے اور یہ قول ہمارے نزدیک اس سے بہتر ہے جو ان کی مخالف روایت کیا گیا ہے۔ اذ کان ذلك موافقا لما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فعله وقوله، کیونکہ بہتر کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے موافق ہیں، یعنی یہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے موافق ہے۔ اب اخیر میں چوتھی دلیل کی شکل میں امام طحاوی نے ایک نظر یہاں پیش کی ہے، اس نظر کو ہم پڑھ لیں گے تو بات یہاں مکمل ہو جائیں گی۔ نظر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وطر پڑھ کر سو جائے، پھر بعد میں بیدار ہو کر ایک رکعت کے ذریعے ما قبل کے وطر کو اگر شفا بنا دیا اور وطر دوبارہ پڑھی جائے تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک نماز کی بعض رکعتوں کے درمیان کلام اور عمل کثیر اور نیند وغیرہ کے ذریعے انقطاع اور فاصلہ یہ ناجائز ہے، مفسد صلاۃ ہے۔ لہذا فصل اول کی روایات میں، جو فصل اول یعنی باب کے آغاز میں جو روایتیں ذکر کی، اس میں یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ بیدار ہو کر ایک رکعت کے ذریعے ما قبل کے وطر کو یعنی طاق کو جفت بنا دیا جائے، یعنی بے جوڑ کو جوڑ بنا دیا جائے، اس لیے کہ اس کے بیچ میں نوم ہے، عمل کثیر ہے، یہ بھی تو کلام بھی کیا ہوگا، اس کا انقطاع لازم آتا ہے جو کہ ناجائز مفسد صلاۃ ہے۔ اور جب فصل اول کی روایات خلاف قیاس ہیں اور حضور کا عمل اور حضور کا قول اور دوسرے صحابہ کے فتاوے اور ان کی روایات اس کے خلاف ہیں، تو فکر و نظر کا تقاضا یہ ہے کہ فصل ثانی کی روایات کے موافق عمل ہونا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ وطر کے بعد نوافل پڑھنا جائز ہے اور نوافل پڑھنے سے وطر پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب اس کا ترجمہ کر لیں گے، دیکھیے والذی رویہ کہاں گیا، والذی روی عن الآخرین ایضا فلیس له اصل فی النظر، اور باقی دیگر حضرات سے جو کچھ مروی ہے، والذی روی عن الآخرین ایضا فلیس له اصل فی النظر، باقی حضرات سے جو کچھ بھی اس بارے میں مروی ہے قیاس سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ وطر کے بعد نوافل پڑھیں گے تو وطر خراب ہو جاتے ہیں، تو جو بھی مرویات ہیں تو اس کی قیاس سے کوئی تائید نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ لأنہم کانوا اذا ارادوا ان یتطوعوا صلوا رکعۃ فیشفعون بها وطرا متقدما قد قطعوا فيما بینہ وبین ما شفعوا به بکلام وعمل ونوم، کیونکہ جب وہ حضرات نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو ایک رکعت پڑھتے، اذا ارادوا ان یتطوعوا، جب وہ نوافل پڑھنے کا ارادہ کرتے نیند سے ہوشیار ہونے کے بعد تو ایک رکعت پڑھتے، فیشفعون بها وطرا متقدما، اور وہ اس ایک رکعت کو گزشتہ وطروں، اس ایک رکعت کے ذریعے گزشتہ وطروں کو شفا بنا دیتے، حالانکہ قد قطعوا فیما بینہ وبین ما شفعوا به بکلام وعمل ونوم، حالانکہ اس شفا اور وطر کے درمیان کلام ہے، نیند ہے، اس کا انقطاع کر چکے۔ وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ أَيْضًا فِي الْإِجْمَاعِ، اور اس کی بھی اجماع کے اندر کوئی دلیل نہیں۔ فَيُعْطَفْ عَلَيْهِ هَذَا الْاخْتِلَافِ، کہ جس کی طرف اس اختلاف کا رخ موڑا جائے۔ فلما، جب، فلما كان كذلك، جب بات یہی ہے کہ نہ قیاس اس کے موافق ہے، نہ عمل رسول اس کے موافق ہے، نہ اجماع میں کوئی دلیل ہے، تو جب بات اسی طرح ہے، فلما كان كذلك فلما كان ذلك كذلك، تو جب بات ایسی ہی ہے، وخالفوا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل اور قول بھی ان کے خلاف ہے، وروی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا خلافہ، اور حضور سے بھی اس کے خلاف مروی ہے، انتفى ذلك، تو اس سے اس بات کی پوری نفی ہو جاتی ہے۔ ولم يجوز العمل به،
اور اس پر عمل جائز نہیں ہے. وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي بَيَّنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف وَمُحَمَّدٍ. اور ہم نے جو یہ قول بیان کیا ہے یہی امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہم کا قول ہے. یہ بات یہاں مکمل ہو گئی. خلاصہ کلام یہی ہے کہ وطر کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت ہے، مشروع ہیں، اور نوافل پڑھنے سے وطر باطل نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ باب مکمل ہوا. آئندہ جو ہمارا باب ہے باب القراءۃ فی صلاۃ اللیل کیفہ ہو، یعنی رات کی صلاۃ اللیل میں قرأت کا کیا حکم ہے، قرأت سرن کی جائے گی یا بالجہر کی جائے گی. ان تمام باتوں کو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.